کہ میں بزنس کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ کے 2 ٹکے کے لوگوں نے بڑے بڑے بزنس بنا لیے اور آج ڈیفنس میں، کراچی کے ڈیفنس میں ہزار گز کے بنگلوں میں رہتے ہیں اور میں ابھی تک 500 گز کے بنگلے میں رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ بھی، سیٹھ اسلم کا جنازہ بھی 1000 گز کے مکان سے نکلنا چاہیے. نکل ہی گیا تو فائدہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب سنیں، آپ فلانی پولیٹیکل پارٹی کو جانتے ہیں؟ میں نام نہیں لیتا، میں جی ہاں جانتا ہوں. تو آپ پلیز ان سے بات کر کے مجھے زمین دلوا دیجیے، گھر میں بنا دوں گا. کیا مطلب زمین دلوا دیجیے؟ قبضے کی زمین دلوا دیجیے تو گھر میں بناؤں گا. او بھائی آپ کی ٹانگیں قبر کے اندر ہیں، آپ جانے والوں یار، اب تو کچھ اور سوچو. یہ ہے کلاسیکل سسٹم بھی افیکٹو. وائرس چڑھ گیا ہے پورا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اینڈ ایسے پیتھیٹک سچویشن سے بچائے. بولے آمین. جی بولو آمین. اس لیے کہ اگر ہم نے خیال یہ رکھا تو اللہ حفاظت فرمائے میری سب سے پہلے کہ ایسی کئی مشکلوں میں پھنس جائے. کیوں اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے، اس لڑکی کو نظر آ رہا ہے آئلینڈ، ان کو نظر آ رہا ہے وہ 1000 گز کا مکان. کسی کو جو ہے وہ گاڑی نظر آ رہی ہے، کسی کو جو ہے وہ بنگلہ نظر آ رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے. تو پلیز یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں کیا کوئی ویژن ہو، کوئی کام کا ہو، ورنہ تو آدمی تو یار پھنس جائے گا نا. ممکن نہیں تعین منزل پہ اتفاق. تم آسمان سے دیکھ رہے ہو، زمین سے ہم، جو آدمی اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے. 2-3 سال پہلے بات ہے کہ وہ ہاں گاڑی مل گئی. ڈرائیور نیچے آتی ہے، گاڑی مل جاتی ہے. اس لیے جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے گاڑی کیا مطلب، کیا گاڑی کا مطلب ریڈی کیش. If you are an entrepreneur, گاڑی کا آگے بھی جا سکتی ہے لیکن آ جائے گی، جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، گاڑی چلے گی، نو پرابلم. اللہ پڑے. تو ہم نے کہا کیا کہ رکشہ زندہ باد. تو صبح نکلا ورک شاپ پہ جانا تھا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا رکشہ پہ بیٹھا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ رکشے میں جانے کہ ہاں چلیں. اور پھر اس نے کہا نہیں میں جو ہے نا دوسرے رکشے میں آپ لے سکتا ہوں. تو اس نے اس طرح سے کیا تو نہیں اس میں لے سکتا. تو اس کے ہاتھ ایک اور رکشہ کھڑا ہوا تھا، دونوں رکشے بڑے چمک رہے تھے نا. تو وہ مجھے بتایا تھا کہ ہم نے نا ایک سے شروع کیا تھا اور اب ہم گاؤں سے آئے تھے، اب ہمارے 2 رکشے، یہ میرا بھائی چلاتا ہے یا میرا کزن چلاتا ہے اور یہ میں چلاتا ہوں. تو ہی واز سو ہیپی. اس رکشے میں اتنا خوش تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار واو، because that's his world. اس کا رکشہ، وہ گاؤں سے آیا ہوگا، سائیکل پہ ہوگا، بیچارہ رکشہ پہنچ گیا. سو ہیپی. That's his world. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. دامن چھوٹا ہے، دامن بڑا بھی ہو سکتا تھا یار. کن چیزوں میں خوش ہو کے بیٹھ گئے؟ MBBS. Nothing against MBBS. They have a bigger vision to live for. تو ایک کہانی ہے جو سنا دیتا ہوں آپ کو. ارادہ تھا کہ نہیں سناؤں لیکن ہم سنا دیتے ہیں. آپ ہے نا، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے بہت محبت ہو گئی، ہم لوگ سن لیں. ہوا یہ کہ فنڈ ریزنگ ہم کرتے تھے. اچھا فنڈ ریزنگ کے چکر میں کیا ہوا کہ ہم کو خطیب بننا پڑا. لوگوں نے کہا کہ بیٹا جمعے خطبہ دو. اصل تو یہ ہے، اچھا ہمیں جمعہ خطبہ آتا نہیں تھا. ہمارے علماء دوست ہم سے میں بھائی جمعہ خطبہ بتاؤ کیسے دے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں اچھا تھا یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ پروسیسز ہوتے ہیں، یہ سنت ہے، فلانا ہے. ہمیں کہا یار ہم تو سمجھ بہت مشکل کام ہوگا. ہم خطیب بن گئے اور میں نے US کے بہت مساجد میں جمعے خطبے دیے، انکلوڈنگ اسلامی سینٹر تھانہ میں سے. میرے خیال سے
اچھا جناب، اچھا اس کا خیال ہے کہ آمنا کھڑے ہو جائے گا، اس کی کوئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، خیال رکھیں، اس کے سنت ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ویسے بھی کھڑے ہو گئے اور کچھ الٹی سی بات ہوئی نا تو پٹیں گے لوگ مارتے ہی بول رہے ہیں، خیال رکھیں، دو دور پٹتا پٹتا بچوں اور لمبی کہانیاں بھی سناؤں گی. تو ہوا یہ کہ جمعہ خطبہ دینا شروع کیے تو میں نے کہا جمعہ خطبہ دیا ہارٹ فٹ کنیکٹیکٹ. ہارٹ فٹ ایک شہر ہے کنیکٹیکٹ میں نے جمعہ خطبہ دیا. ہاں کنیکٹیکٹ. اچھا جناب ہوا یہ کہ اچھا جو ہماری فاؤنڈیشن تھی اس کا کیا نام تھا؟ ہماری فاؤنڈیشن نام کیا تھا؟ بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. اچھا فاؤنڈیشن کیا ہوا کہ became one of the largest Muslim foundations globally. تو دنیا کے ٹاپ اس زمانے میں بینیولنس فاؤنڈیشن was larger than Islamic Relief, it was larger than other groups. جو پرانی ہے نا کافی. اس فاؤنڈیشن کے ہم ممبر تو بورڈ بن گئے. کوئی اچھا ایک سکسیسفل آرگنائزیشن کے تھے تو چلو لیکن ممبر تو بورڈ بن گئے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یار بینیولنس فاؤنڈیشن ویری سکسیسفل تو ان کو نا ماڈل کرنا چاہیے. کبھی ہم اسلام کو جو ہے وہ ہم کرتے تھے ایڈوائز، کبھی ICNA کو ایڈوائز کرتے تھے، کبھی IANA ہوتا اس کو ایڈوائز ہم کرتے تھے. جمعہ میگزین شروع ہوا تھا الجمعہ میگزین، تو اس کو انیشلی ہم نے پورا ہیلپ کیا تھا کہ کیسے اس کو فنڈ ریز کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی آپ کے تو فاؤنڈیشن بہت سکسیزفل ہے، تو ایک کام کریں کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے لرننگس ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے ایک اسلامک اسکول بنایا ہے وہ چل نہیں رہا. یہ بہت اہم کہانی ہے، پاسبلی اس کے اندر کوئی ریولیوشن پوائنٹس ہوں گے، بڑا غور سے سننا. ہمارا سن رہے ہو؟ اچھا. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے شیئر کرنا ایکسپیرینسز. میں نے بہت سے بات کی، وہ جلال صاحب آپ اسے نہیں ویک ڈیز نہیں دے سکتے آپ. سمجھے کون سا باس ہے؟ نام نہیں بتایا، سمجھے نا. وہ جب تھا جلال، اس نے کہا نہیں ویک ڈیز نہیں دیتے نا، یو آر ویری بزی، ویکینڈ دے دو. میں نے ٹھیک ہے. تو ڈیسیجن یہ ہوا کہ سیٹرڈے عشاء کے بعد ہم سیشن کریں گے، اس وقت فجر میں بیٹھیں گے سنڈے کو اینڈ ول گو آل دا وے ٹل عشاء. اس کے اندر ہم شیئر کریں گے فنڈ ریزنگ کے ٹپس، مینجمنٹ کے سمپل ٹپس، ٹیم بلڈنگ، جو چیزیں تھیں سب شیئر کریں. ان کے بورڈ میں، اسکول کے بورڈ میں کوئی 10-12 لوگ تھے، جس میں ایک پاکستانی بھی تھے، 1-2 انڈینس تھے، باقی سارے عربس تھے. تو ٹائم سیٹ ہو گیا. اچھا اب یہ بات ہو رہی تھی شاید سپٹمبر میں یا اکتوبر میں، ٹائم سیٹ ہوا دسمبر کا، December 15، مڈل آف دسمبر. خیر ٹائم سیٹ ہو گیا. اب ہم نے سوچنا شروع کیا. تو آئیے میں دکھائیں گے اس کا کہاں چلا گیا پوائنٹر. ہاں یہ تو شکاگو جو ہے وہ یہاں ہے. ہاں یہ چلتا ہے. آپ کہاں دیتے ہیں سالوں سے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، چھپے ہوئے تھے تم. اچھا تو یہ جو ہے شکاگو ہے نا، تو یہاں سے ہارٹفورڈ از اراؤنڈ لائک 900 some miles، 900 میل. تو 900 میل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ صبح فجر میں نکلیں تو آپ مغرب میں پہنچ جائیں گے. 900 miles what? How many hours? It will be around 13-14 hours of drive. ٹھیک. اور فلائٹ ٹائم از اراؤنڈ 2 hours، 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2 گھنٹے. تو I would normally fly. کون چلائے گا اتنی لمبی گاڑی؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار شکاگو کے اندر ونٹرز جو ہیں وہ آتی تو ہیں لیکن اسنو نہیں آتی دسمبر میں. اسنو آتی ہے ایکچولی ان جین، لیکن کبھی کبھی دسمبر میں برف پڑ بھی جاتی ہے. میں نے کہا اگر برف پڑ گئی تو سارا ٹریول ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اتنی مشکل سے ٹائم میں نے سیٹ کیا ہے تو یہ تو مس نہیں ہونا چاہیے. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، کیونکہ انٹر اسٹیٹس جو ہے US کی وہ جتنی بھی برف ہو بند نہیں ہوتی فار ملٹری ریزنس. تو کرتے کیا ہے کہ برف آتی ہے تو وہ ان کے جو اسٹور ٹرکس ہیں وہ چلتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں. انٹر اسٹیٹ کھلی ہوتی ہے تو میں کہا اگر برف بھی آئے گی تو انٹر اسٹیٹ کھلی ہوگی، ہم چلتے چلے جائیں گے. اچھا گورے جو ہے نا وہ بہت انوسنٹ ہیں، بہت پیارے ہیں. جیسے برف دیکھتے گاڑی سے کر دیتے ہیں سیفٹی کے لیے. ہم پاکستانی ہیں جو گاڑی ہم چلاتے رہتے ہیں. تو میں کہا ہم تو پاکستانی ہم چلاتے چلے جائیں گے. اچھا خیر اب ہوا کیا کہ میں نے ایک
گاڑی رینٹ کی بڑی جس کے نا فرنٹ ویل ڈرائیو بہتر ہوتی ہے اسنو کے لیے. اچھا جناب اور ہم نے پورا پلان بنا لیا. اچھا اس زمانے میں ہمارے جو ہے وہ ایک عدد بچہ تھا چھوٹو اور جو ہے اہلیہ. تو ہم نے کہا کہ یار اب کہاں ان کو چھوڑیں گے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے ٹریول کار میں. پھر میں کہا 2-4 کام اور کر لوں گا تو ڈرائیو کر جاؤں گا اور گھومتا پھرتا ڈرائیو کرتے ہوئے اور بھی فنڈ ریزنگ ایونٹس کرتا ہوں واپس شکاگو آ جاؤں گا. اب میں نیوز سن رہا ہوں 1 ہفتہ رہ گیا 5 دن رہ گیا تو نیوز کیا آ رہی ہے پتہ ہے او وی ول بی ہیونگ سنی ویدر ان شکاگو فار دی ویک. بس میں تو سوچ رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوچا. آرام سے ٹرائی کر کے چلا جاتا ویدر تو سنی ہوگا. 2 دن پہلے بھی دیکھا ویدر سنی ہوگا. 1 دن پہلے نیوز آئی کہ کل جو ہے اسنو اسٹارم آ رہا ہے. It's going to hit Chicago at around 8 a.m. Oh, snowstorm. تو میں نے اگر نکلنا تھا سپوز کریں 6 بجے صبح تو میں نے کہا 5 بجے نکل جاتا ہوں اور اسنو اسٹارم کے آنے سے پہلے I will leave. اور تھا بھی کیا سیٹرڈے تو ویسے ہی سیٹرڈے کو گورے سوتے رہتے سارے. گورے صبح اٹھتے ضرور ہیں لیکن ہفتہ اتوار کو نہیں اٹھتے سفاری. تو اگر ہم صبح اٹھنے لگ جائیں تو ہم گوروں سے آگے نکل جائیں گے کیونکہ ہم ہفتے کو بھی اٹھیں گے اور ہم اتوار کو بھی اٹھیں گے. ڈاکٹر سمجھ ایسے ہے. اچھا خیر ہم اٹھے اور ہم نے 5 بجے جو ہے وہ ڈرائیو شروع کر دی. اور بڑا خوش ہے نا ہاؤ اسمارٹ آئے کتنا میں سمجھدار. میں نکلا یہ I-80 جاتی ہے آپ کو پتہ ہے انٹرسٹیٹ 80 اس کو میں نے لیا. اب جا رہا ہوں مزے سے میں نے انڈیانا کراس کیا. جب میں یہاں پہنچا تو میں نیوز سن رہا ہوں تو ہو کیا رہا تھا کہ جس ٹاؤن سے میں گزر رہا ہوں اس کے لوکل نیوز اسٹیشنز میں کیچ کر رہا ہوں. تو اس کا جو لوکل نیوز اسٹیشن تھا اس میں پتہ چلا کہ میں ایک انفارمیشن مس کر چکا ہوں. اس انفارمیشن میں یہ مس کر چکا ہوں کہ جو اسنو اسٹارم ہے وہ ہٹ کرے گا 8 بجے but it is moving east at 150 miles an hour. میں نے کہا لو یہ کیا ہو گیا. اچھا اب تو ہم انجینئرز ہیں. میں نے فوراً کیلکولیٹ کیا تو میں نے کہا یار یہ تو 3 گھنٹے پیچھے مجھ سے ظالم اور یہ آ رہا ہے. It's going to catch me 150 miles an hour کا مطلب کیا ہے یار آپ کو تو اڑا دے گا وہ. اب کیا ہوگا آگے تو میٹنگ ہے سوچتا میں پھنس جاؤں گا. تو میں نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے نہیں کرنا یہ غلط کام ہے. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں آن ریکارڈ یہ غلط کام ہے. استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کرے. میرے دماغ میں کوئی نہیں تھا US میں وہ یہ تھا کہ سارے کام تو چھوڑ دیے الٹے الحمدللہ. میوزک چھوڑ دی ورنہ میرا بینڈ ہوتا بھی وہ چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا. میں سوچتا تھا کہ یار 2 چیزیں نہیں چھوڑوں گا اتنا تو ہونا چاہیے حق. ایک بنانا اسپلٹ یہ ہوتا نا آئس کریم وہ میں کھاتا تھا اور میں بہت سیریس رہتا ہوں. ہر 3 دن بعد میں جاتا تھا بیسکن رابنس اکیلے. وہ میرا اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا اور بیٹھ کے کھاتا. لوگ کہتے تھے بہت غلط چیز ہے اتنی کیلوری میں کہتے بس وہ نہیں مجھے تو تھا یہ بھی چھوڑ دوں. تو ہر تیسرے دن جا کر میں کھاتا تھا. باقی میرا بجٹ تھا بنانا اسپلٹ. کھائیے گا آپ نے اگر نہیں کھائے تو کھانا سر آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے پھر وہاں بنانا اسپلٹ نہیں کھائی تو آپ نے کیا کیا ایک نام تو کھاؤ وہ بھی بیسکن رابنس کی 3 اسکوپس. اچھا اس دن میں اگر لنچ پہ جاتا تھا شام کو 7 بجے تو میں لنچ نہیں کرتا تھا میں صرف بنانا اسپلٹ کھاتا ٹھیک ہے. اور اس دن تھوڑی ایکسرسائز زیادہ کرتا ٹھیک ہے اتنا لوگ اپنے دل کو تسلی دیتے. دوسرا غلط کام نہیں کرتا تھا اللہ مجھے معاف کرے وہ تھی اسپیڈنگ. میرے پاس جو ہے نا سب سے ایکسپینسو ریڈار ڈیٹیکٹرز ہوتے تھے کے بینڈ ایکس بینڈ ریڈار لیزر سارا. اور مجھے سب پتا ہوتا تھا کہ اسپیڈنگ کیسے کرنی ہے اور میں اسپیڈنگ سکھاتا تھا. اس کا ٹرینر تھا اسپیڈ کیسے کرنا ہوتا ہے کیسے بچنا ہوتا ہے. اچھا گولے بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان مارک گاڑیاں لے کے آ گئے. سمجھے نا گاڑی میں کوئی مارکنگ نہیں ہوتی اور اس میں پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے اندر لائٹ ہوتی ہے وہ آگے پکڑے گا. تو ہم نے ریسرچ کیا ہم تو سائنٹسٹ بھی ہیں. یہ ریسرچ کی کہ کون سا اسٹیٹ کون سی ان مارک گاڑی خرید رہا ہے. تو نیبراسکا یہ خریدتا ہے نیو یارک یہ خریدتا ہے کیلیفورنیا یہ خریدتا ہے اوہایو یہ خریدتا ہے. تو اگر اس میک کی گاڑی آئی نا پیچھے سے میں سلو کرتا اور جب گھسی تو چیک کرتا تھا کہ اندر پولیس آفیسر ہے یا نہیں. کہ رول یہ تھا کہ اندر پولیس مین کو یونیفارم میں بیٹھنا ہے اور اگر نہیں ہے تو بھگاؤ. سمجھے. تو خیر میرے پاس بہت کلیکٹ کرتا آپ لوگ اسٹیمپس کلیکٹ کرتے ہیں نا
मैं स्पीडिंग टिकट्स कलेक्ट करता कैलिफोर्निया के, टेक्सास, ओहायो का में मिला है, नेब्रास्का मिला है, न्यूयॉर्क में 2-3 मिल चुके हैं। नहीं, इसलिए फॉरन पे करता था। नहीं, पॉइंट्स ऐसा से नहीं जाते, बिकॉज आई एम पेइंग ऑन टाइम। और मैंने इसी काम के लिए लाइसेंस रखा हुआ था कनाडा का। एक ज़माने में आई वाज आल्सो कैनेडियन इमिग्रेंट। मैं कनाडा गया और अपना यूएस लाइसेंस सरेंडर करके कैनेडियन लाइसेंस ले लिया। पॉइंट्स तो वैसे मिलते हैं ना, अगर आप पे भी अगर यूएस लाइसेंस हो, कैनेडियन लाइसेंस देगा आपको शिकायत होती है। डॉक्टर साहब मुझसे आप कंसल्टिंग ले, अगर आपके पास कैनेडियन लाइसेंस तो पॉइंट्स नहीं चढ़ते। हाँ, कैनेडियन लाइसेंस में मुसीबत ये होती है कि हर थोड़ी देर बाद रोकते हैं आपको, दे विल स्टॉप यू, क्योंकि जब डालते हैं नंबर प्लेट, गाड़ी तो आपकी यूएस में रजिस्टर्ड है, जब नंबर प्लेट डालते हैं तो आपका यूएस लाइसेंस आता नहीं था उस जमाने में, तो वो बताता था कि नो लाइसेंस, दे विल स्टॉप यू। जब आप कैनेडियन लाइसेंस दिखाते थे तो दे लेते हैं। तो ये थोड़ी सी तकलीफ, लेकिन ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ कम एट अ प्राइस। तो पॉइंट्स तो चढ़ते नहीं थे मेरे से। अच्छा, मैं पे फॉर टाइप में कर देता था, ऐसा कोई वारंटी नहीं करते ना मेरे खिलाफ। अच्छा, आप समझ गए, आप मेरा बैकग्राउंड समझ गए ना। अब पीछे स्टॉर्म आ रहा है और मैं ट्रेनर हूँ, स्पीडिंग में क्या करूँगा? तो मैंने कहा कि टोपी रखी साइड पे, बोला करता है, और मैंने उसे कहा कि भाई कोई डिस्टर्ब नहीं करो, आसी चढ़ा है, धीरे लगाया। अच्छा, 100 के अगर ऊपर चले गए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, 100 से ऊपर पकड़े गए ना, 100 माइल्स एन आवर से ऊपर, यानी 160 किलोमीटर से ऊपर पकड़े गए ना, तो जेल में डाल सकते हैं आप। उसके नीचे टिकट मिलेगा। तो कभी 99 पे चला हूँ माइल्स एन आवर, यानी 160 किलोमीटर में चला लेता हूँ। और जहाँ मौका मिला तो 150, 120 ले जाएंगे। अब हम भगा रहे हैं, पूरा सिस्टम और सारे देख रहा हूँ, पूरी नॉलेज मेरी। तो अल्लाह की फजल से देखिए क्या हुआ, मैंने पूरा इंडियाना क्रॉस किया, पूरा ओहायो क्रॉस किया, ईरी पेंसिल्वेनिया क्रॉस किया, बफलो क्रॉस किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि वो कहाँ है पीछे। तो जी 200 मील दूर है, 100 मील पीछे रह गए, 50, 25 हम क्या हुए। और बफलो के आगे जाकर वो आके हिट कर गया, टिंग, स्टॉर्म शुरू। और ऐसा जबरदस्त स्टॉर्म के विजिबिलिटी वाज जीरो, जैसे यहाँ फॉग में होती है ना। अगर मैं फॉग में चला रहा हूँ ना, पंजाब चला रहा हूँ गाड़ी में, मैं कार राइड ना, तो उसमें तो अल्लाह की एक रहमत है, उसका नाम है डायगू। तो डायगू पीछे लगा दी गाड़ी, तो वो आपको ले जाएगी, उनको याद होता है सारा, इसलिए डायगू गुजरती है तो पूरा काफिला गुजरता है। अब करके देखें पाकिस्तान में जो पंजाब में डायगू जाती है तो पूरा काफिला जा रहा है 5-5 गाड़ी में, यही तरीका। तो वहां क्या हुआ कि वहां एक ट्रक था, ये वो चल रहा था, क्योंकि मुझे को नजर नहीं आता कि मैं रोड पे हूँ या फील्ड में हूँ, तो मैं उस ट्रक में डाल दिया, मैं ये रोके नहीं करेगा, उनको तो सब याद होता है ना। तो एक अजीब रोमांटिक सा सीन था, एक चिल्लू मौली साहब, पूरा स्टॉर्म चल रहा है, उसमें एक ट्रक चला जा रहा है स्नो करते हुए, उसका वो सॉल्ट फेंकते हैं, सॉल्ट, वो सॉल्ट में गाड़ी डाला ना, तो मैंने गाड़ी चला सॉल्ट, और उसी में चला जा, एक ट्रक और एक में, हाउ रोमांटिक। आधे घंटे में वो क्रॉस कर गया, जब क्रॉस कर गया बिल्कुल वाइट हो गया, पूरा वाइट, और एक ट्रक चला जा रहा है, एक्चुअली मोल साथ चले जा रहे हैं। जब मैं थोड़े से आगे गया तो अगले जो सेक्शंस थे हाईवे के वो तो क्लीन हो चुके थे ना पूरे, तो फिर हमने स्पीड पकड़ी। अब मैं घड़ी में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यार लेट नहीं हो सकती कि मीटिंग है 8 बजे। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि देखो लंच में छोड़ो, जस्ट टेक अ सैंडविच ईट इन द कार, और मस्ती नहीं करती, चलो। गए वहाँ, एक जन साहब को जानता था, वहाँ अपनी फैमिली को उतारा और मैं हार्टफोर्ड की मस्जिद पहुँचा। ये हार्टफोर्ड की मस्जिद है और इस्लामिक सेंटर बहुत बड़ा एरिया है माशाल्लाह से, और इसके नीचे जो बेसमेंट है दैट्स द इस्लामिक स्कूल। तो मैंने आके यहाँ गाड़ी पार्क की, तकरीबन 7:45 बजे पहुँचा। ऑफ कोर्स कोई नहीं था, इशा जो है बहुत जल्दी हो जाती है विंटर्स में। यहाँ कितने बजे होती है इशा? 6:45 नहीं पड़ी कल हमने जमात,
वहाँ और जल्दी हो जाती है ईशा भाई, यहाँ 5:15 बजे पड़ी ना, 6:15 बजे फाग हो जाएंगे ईशा से, सो नॉर्थ। तो लोग ईशा पढ़ के चले गए थे। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करती, सख्त सर्दी, इस्लामाबाद तो उसके सामने ना समर है, याशी है इस्लामाबाद। अभी भी इस्लामिक सर्दी ना ब्यूटीफुल है, क्योंकि वहाँ होता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको तो वार्म क्लाइमेट में मजा लेके आगे सर ऑस्टिन, टेक्सास, बारह में आप जाए ना, शिकागो पढ़ रहे और तुम भी कैरेबियन में बैठे हो, जाओ ना जरा टोरंटो। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर बैठा हुआ, 8:10 पहले मिट्ठू आए। अरे पब्लिक होती बड़ी तेज है, उन्होंने देखा इलिनॉय नंबर प्लेट, समझ गए सुलेमानी होगा। ओह मिस्टर सुलेमान, हाउ आर यू, कम ऑन इन। मैं अंदर गए, उन्होंने खोला, बिल्डिंग तो हीटेड ही रहती है ना, you cannot leave the building cold, building heated होती है। तो हम जाके बैठे कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ बैठे। एक और 8:15 बजे आए, एक 8:20 पे आए, एक 8:30 पे आए, और मीटिंग शुरू हुई 8:40 पे सारे खत्म हो गए, 8:40। अब तो अल्लाह का बहुत एहसान है जे कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, रगड़े लगे, जूते लगे, सब कुछ हुआ। उस वक्त चूँकि हम थोड़े से ज़्यादा यंग थे, अभी हम जवान हैं, उस वक्त हम नौजवान थे। तो नौजवानी में गुस्सा होता है तेज, टेम्पर तेज, हमारा बहुत तेज था। हमारे रिश्तेदारों में बहुत मशहूर था मैं कि इसका जब इसको चढ़ गए ना गुस्सा, तो उन्होंने सारे रिश्तेदार मेरा रास्ता छोड़ देते। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। कभी कभी आता है, अभी काफी बेहतर, क्यों बेगम बेहतर हो गया? जी बोले जी। मेरा तो टेम्पर चढ़ गया भाई। जैसे सब आके बैठे ना, तो मैंने कहा Can I ask you a question? Go ahead. मैंने कहा Why are you late? फिर कहते हैं, यानी खिड़की की तो इशारा करके कहते हैं ऐसे, Mr. Suleiman, look at the snow. तुम वो जाए बस वहां तक भी पहुंच चुकी थी, स्नो बर्फ बहुत थी। Look at the snow. यह पहली आदमी तपा हुआ है, अब और छेड़ोगे। मैंने कहा कि if I can drive 950 miles in this snow and be here on time, why are you late? think. अब क्या जवाब आया होगा? बाबा भाई क्या जवाब आया होगा? सॉरी। नहीं, सॉरी भी नहीं आया, खामोशी। पब्लिक समझदार है भाई, वो समझ गए मौलवी साहब तपे हुए, अब तो छेड़ो मत, खामोशी। अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, अब तो नहीं करूँगा ऐसा काम। मैं अपनी गलतियाँ बताऊँ भाई, अपनी छोटे बता, लोगों को ऐसे डांटा मारना नहीं चाहिए, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। चुप करके काम करो, ऐसे ही है ना। वो कहता है जो जरा सी पी के बह गया उसे मैं गले से निकाल दो। जो जरा सी पी के बह गया उसे मैं गले से निकाल दो। यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। इसलिए मैं बहुत पिटाऊँ लाइफ में, अल्लाह मुझे माफ करे। पिटाई को तो बाकी पिटाऊँ, जूतों से, डंडों से। आप पिटाई चलो, अल्लाह कभी आपको ऐसा ना कराए, लेकिन कभी कभी 2-3 पढ़नी चाहिए था, ये भी एक्सपीरियंस है। एक बार हमको ना वो गाड़ी की ट्रंक, वैन की ट्रंक में हैंडकफ करके लेके गए, उल्टा डाल के। तो एक साथ कहते मैंने भी बहुत सवालियाँ जो है ली हैं सुलेमान साहब। मैंने कहा आप किसी ट्रंक के अंदर हैंडकफ के साथ ट्रैवल किए? कहते मैंने नहीं किया। मैंने कहा आप छोड़ देना, दिल्ली पे काम करेंगे तो ऐसा होगा। है बच गए। तो हुआ ये कि जनाब वो सही नहीं काम किया मैंने पहले में। तो मैंने अगला सवाल पूछा, मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू डाई फॉर दिस स्कूल, रेज योर हैंड्स। ये सांस मिलेगा, कितने हाथ खड़े होंगे? एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो मैंने उनसे कहा यू हैव इनवाइटेड मी हियर टू गिव यू एडवाइस, और मशवरा जो है वो अमानत है। मैं इंग्लिश में बोल रहा था लेकिन तर्जुमा करो। मैंने कहा मशवरा अमानत है ना। अल मुस्तशार अमीन, मशवरा का देने वाला अमीन है, अमानतदार है। मैंने कहा मशवरा अमानत है, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, close this school down now and find something that you are willing to die for and do that.
یہ اسکول بند کیجیے اور ایسی چیز جسے زندگی دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کیجیے اور یہ اب میں کھڑا ہوں میں کہا نا بڑی ہنگری بھوک لگی تھی بہت کھانے کے معاملے میں بہت سیریس ہوں بھائی کیا مطلب ہے یار میں کہا I'm very hungry and let's go and have a banana split یہ کیا بات ہے باہر دیکھ رہا وہ میرے پیچھے بھاگے No Sulaiman baat you don't know you I said no I'm giving you my advice you called me for advice right I've given you my advice I need to have banana split now let's go let's have dinner guys let's go اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہے میں چل رہا ہوں اچھا اس میں کیا ہوا کہ میں چلا نا ہولو کر کے انہوں نے کیا کیا کہ واپس ایک صاحب نے سب کو لیا واپس کمرے میں گئے دروازہ کھٹ بند کر میں باہر کوریڈور اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر اب 1 منٹ کھڑا ہوا ہوں 2 منٹ ہوئے 3 منٹ ہوئے 4 منٹ ہوئے اب کیا ہمارا غصہ ہلکا ہو اب مجھے خیال آیا یار میں نے کیا کیا میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی سلیمان اچھا میں اپنے آپ کو کہہ بھی دیتا تھا زبان میں اب میں نہیں بتاؤں کیا کہتا تھا لیکن سمجھ کے فلانے تو کبھی وہ لفظ چیز سے شروع ہوتا تھا کہ پھر نہیں ہم اپنے گیس نہیں کرنے خیال میں گیس نہیں کرنا ہے نا میری کالج ہے میں تھوڑی اس کی باتیں کرتے تھے اپنا پولیس میں تو ایسے ہوتا ہم تو اچھے بچے ہیں آپ بھی تو میں فلانے کیا تمہیں شرم نہیں آتی تو شریف لوگ اسکول جانے کی کوشش کریں تم آگے ڈانٹ لو یار دس ناٹ رائٹ تو میں کہا یار بہت غلط کیا میں نے ڈانٹنا ہی چاہیے تھا یار اب مجھے شرمندگی شروع ہوئی تو میں کہا یار مجھے بلا دیں اندر اور کچھ کر دیں چھوڑ مجھے بلا تو اللہ میری دعا سن دی 1 سال آیا مسٹر سلیمان کم ہونے چلا گیا اندر بیٹھے تھے کہنا کین یو آنسر اے کوسچن اگین سالو کر پوچھ سکتے ہیں How many of you are willing to die for the school? Raise your hands. تو وہ جو ایک پاکستانی تھا نا اس کو تیار کر دیا تھا ہم پاکستانی جو ہے اس کام کے لیے بھائی ہم کو بتا دو ہم کو کرا دو انہیں ہاتھ کھڑا کیا میں منع کر دیا اور بھی ایک ہی آیا میں کہا ٹھیک ہے چلو پھر ڈسکشن شروع ہوئی ہم ٹھنڈے ہو گئے بڑا اچھا سیشن کیا دوسرے فجر سے لے کے عشاء تک گیا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی لیٹ نہیں ہوگا کسی چیز میں یہ تو سب ہے نا ہر سیشن سب ٹائم پہ تھے صبح بھی سارے فجر میں ٹائم پہ تھے خیر بات آئی گئی ہوگی میں ٹریول کر گیا اور میں نے سوچا کہ میں ایسے کام کبھی نہیں کروں گا یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا لیکن میں سوچتا رہا کہ یار یہ جو بے ساختہ ہے منہ سے یہ بات کیوں نکلی میری لائف پر تو میں سوچتا اب اللہ کا فضل ہونا تھا اللہ کا احسان ہونا تھا کہ کہانی آپ تک شاید انہوں نے پہنچانے کی شاید ہوا یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پتہ چلے کہ جب ہم نے ہماری کتاب خرید لی ہے ایک تو یہ کہ آئی لو ٹو رائٹ اب آپ مت پوچھیں کیوں پتہ نہیں کیوں مجھے بچپن سے رائٹنگ کا شوق آئی لو ٹو رائٹ میں چھوٹا تھا تو میں پوئم لکھا کرتا تھا میری پوئمس نیوز پیپر میں چھپی جاتی تھیں اینڈ آئی ایم آرٹسٹ تو میں کیا کرتا تھا یہ پینٹنگس کرتا تھا اور جو ہے نا ان پینٹنگس پہ پوئم لکھتا کیا سمجھتے ایک پینٹنگ کی اور اسے پوئم لکھی یہ آئیڈیا مجھے آیا تھا خلیل جبران کی کچھ پوئٹری سے کہ اس کی کچھ پوئٹری میں نکلی تھی جس میں تصویریں تھیں اگر خلیل جبران کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں اب خلیل جبران پینٹنگ تو نہیں کرتے تھے ہم تو پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم تو آئی لو واٹر کلر اب میں رائٹنگ کا مجھے شوق پھر ہسٹری پڑھنی پڑی ریلیف کے لیے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں کیونکہ ہم ریلیف ورکرز ہیں دی نیملس فاؤنڈیشن واز اے ویری بگ انسٹیٹیوشن جہاں جنگ ہوئی نہیں ہم پہنچے کیونکہ ایسے تھا اب بولے ہاں یہ جانتے ہیں دی نیملس سے کام کو تو چشمے میں ہم پہلے پہنچ جاتے تھے اور جب میں واپس آتا تھا تو میں یہ کرتا تھا کہ اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھتا تھا اور جو ہے میں اپنی تصویریں جو میں لی ہوتی تھی جو میرے پاس اس زمانے میں ہوتے تھے بڑے اچھے کیمراز اس طرح کے نہیں یہ آج کل چلو کیمرا تھا یہ نہیں ڈیجیٹل چلو وہ ہوتے تھے جس کے اندر اپرچر اور شٹر اسپیڈ یو کین مینولی سیٹ اگر آپ مینولی سیٹ کرتے ہیں نا تو دین یو کین ریئلی گیٹ گڈ پکچرز جیسے فار ایگزامپل کبھی بھی کوئی اسپورٹس کار آٹومیٹک نہیں ہو سکتی سمجھے آپ اسپورٹس کار ہیز ٹو بی مینوئل
so that you are in control of the vehicle. اور 4 wheel drive vehicles میں نا مینول ہونی چاہیے. اگر آپ نے یہ چلو بنے والے کام کیا نا تو وہ صحیح کام نہیں کرے گی جب ضرورت پڑے گی اس کی. 4 wheel drive vehicles میں مینول ہونی چاہیے. اسپورٹس کار میں مینول ہوتی ہے. اب یہ فینومینل پکچر میرے پاس اور میں لکھ رہا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا, میں ہسٹری بھی ڈال رہا ہوں تو کیا ہوگا. اچھا میں دے رہا ہوں میگزینس کو. میگزین والے تو بیچارے ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میری جو تصویریں ہیں they started coming on the front covers of magazines. Washington Report for Middle East Affairs. You know? اس طرح کے میگزین میں جناب ہمارے آرٹیکل آنا شروع ہو گئے. اب یو ایس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو لمس میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہر پروفیسر کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے کہ وہ 1 یا 2 اسپیکرز کو انوائٹ کر سکتا ہے اپنی کلاس میں. تو مجھے کال آنا شروع ہو گئی. Professor of History, Professor of Political Science, Mr. Suleiman, I read your article and I would like to invite you to my class. میں کہا یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. پھر یو ایس کے اندر کیا ہے, MSAs ہیں, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے, مینا بھی ہے, مسلم یوتھ نارتھ امریکہ بھی ہے. تو ممبر تھے نہیں تھے؟ اچھا انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اب مجھے بات کریں. تو MSAs جو ہوتی ہیں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے بعد بھی بجٹ ہوتا ہے. اب ہم 2 سرکٹس پہ چڑھ گئے. کس پہ؟ MSA ایک سرکٹ پہ بھی ہم تقریر کر رہے ہیں اور ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. تو جو مجھے یاد ہے, میں ابھی ریسنٹلی بیٹھ کے میں نے لکھا ہے, کون سی یونیورسٹیز میں گیا ہوں لکھ لو یار. جو مجھے یاد ہے تو 39 US یونیورسٹیز میں آج اسپوکن. ویسے تقریباً 50 ہوں گی, یاد نہیں آ رہی کون کون سی. MIT, Harvard, UT Austin, Emory, Georgia Tech, University of California, Davis, San Luis Obispo,